کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام شان علم و علماء میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے موضوعات کی طرف بڑھنے سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کریں۔ نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علی فإن الصلاة علی کفارۃ لکم، مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ یعنی تم مجھ پر درود پڑھو گے، اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ایک مبارک فرمان اور آپ کی ایک مبارک ادا، اس سے انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کا ہم آغاز کریں گے۔ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کیا گیا، لو اوحی اللہ الیک انک میت الآن فما کنت تفعل، یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر من جانب اللہ آپ کو اس چیز کا پتہ چل جائے کہ آپ کا آخری وقت آ گیا، تو آپ اس آخری وقت میں کون سا عمل کرنا پسند کریں گے؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، اطلب العلم، سبحان اللہ، میں علم سیکھنا شروع کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی مبارک زندگی کے بالکل آخری لمحات کے بارے میں ذکر کیا گیا، انہ کان فی حالت الموت، آپ پر وہ نزع والی کیفیت طاری تھی، ورجل عندہ یکتب العلم، آپ کے پاس ایک آدمی بیٹھ کر کچھ تحریر کر رہا تھا۔ آپ نے اس کیفیت میں اس سے سوال کیا، تکتب العلم، کیا تم علم کی باتیں لکھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، جی ہاں علم کی باتیں لکھ رہا ہوں۔ آپ فرمانے لگے کہ میرے قریب آ جاؤ اور میرے پاس آ کر بیٹھ کر مجھے بھی سناتے چلے جاؤ، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو مجھے نفع دے۔ وہ کہنے لگا، حضور یہ جو کچھ بھی ہے نا آپ ہی سے تو سیکھا ہوا ہے۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، لعل الکلمۃ التی تنفعنی لم تبلغنی الی الآن، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سکھانے والا اس بات تک نہیں پہنچ پاتا جس بات تک سیکھنے والا پہنچ جاتا ہے۔ میرے پاس آؤ، بیٹھ کر مجھے بھی سناؤ، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جس سے مجھے بھی نفع نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ تو علم بہت شان و عظمت والا ہے، اور علم والوں کے انداز بھی بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی دولت نصیب فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کچھ تھوڑا سا اشارہ آپ کو دے دوں۔ آج جس عظیم شخصیت کا تذکرہ ہم سنیں گے، خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں ان سے ایک اور نسبت بھی ہے کہ یہ خاندان عالیہ قادریہ عطاریہ کے بزرگوں میں بھی شامل ہیں۔ بے شک۔ آئیے نگران پاکستان سے ان کا تذکرہ بھی سنتے ہیں، اور شجرہ شریف میں ان کا جہاں تذکرہ ہوا وہ شعر بھی انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ شان علم و علماء، پہلے شعر سنا دیجئے، اس کے بعد تذکرہ فرما دیجئے۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، سید سجاد
کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات میں آپ نے ستودہ صفات کہا، وہ یہ اب ہمارے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کثیر صفات کی جامع شخصیت سراہا گیا، اور ایسی شخصیت جس میں کثیر صفات ہوں، اور جب یہ کہا جائے تو ہمیں اپنے آقا کی طرف ہی توجہ جاتی ہے، ان کی یاد آتی ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ الرحمن آج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے اور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پوتے کا ذکر کریں، ماشاء اللہ، مشکل کشا والوں کا ذکر کریں گے، ماشاء اللہ۔ مشکل کشائی کرنے والوں کا ذکر کریں گے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین سید سجاد علی اوسط بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، والد ان کے ہیں امام علی مقام امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی والدہ کا نام ہے سلافہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کنیت ہے ابو حسن، اور ان کو کہا جاتا ہے زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، سید سجاد، جو کثرت سے سجدہ کرنے والے ہیں، آپ ان کے بھی سید ہیں، سردار ہیں، آقا ہیں۔ سبحان اللہ۔ 38 ہجری کو آپ دنیا میں تشریف لائے، تابعی بزرگ ہیں آپ، سبحان اللہ۔ اور مدینہ پاک کے جو جلیل القدر، عزت والے، شان والے، قدر و منزلت والے تابعین ہیں، ان میں سے آپ کا شمار ہے، اور کئی صحابہ کی زیارت کا شرف آپ نے حاصل کیا، اور خود آپ کے والد صحابی ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے اساتذہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ مفسر قرآن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت حسین بن علی آپ کے والد صاحب بھی۔ اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ دیکھیں استادوں میں والد کا نام بھی ہے۔ اب جو والد ہیں اور سن رہے ہیں وہ غور کریں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں، بچوں کے اساتذہ میں، ٹیچر میں کیا میرا نام بھی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ان کے استادوں میں آتا ہے، اور شاگرد ان کے اللہ اکبر آپ کے شہزادے حضرت سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، امام زہری، عمر بن دینار، یحییٰ بن سعید اور زید مقتول رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ غور کیجئے کہ آپ کے استادوں میں آپ کے والد کا نام آتا ہے، آپ کے شاگردوں میں آپ کے بیٹے کا نام آتا ہے۔ تو اللہ کرے ہم بھی ایسے ہوں کہ اپنی اولاد کو سکھائیں، اور اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ وہ آگے اولاد کی تربیت کریں۔ آپ کے اوصاف مبارک کہ آپ کو سید سجاد کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، جو سجدہ گزاروں کی زینت، اور سردار زین العابدین، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور بہت مہربان سخی تھے، پختہ عالم، اور گناہوں سے اللہ پاک کی حفاظت میں رہنے والے، بلند رتبہ، شان کے مالک، متقی، پرہیزگار۔ اور علمی مقام ایسا نہیں کہ صرف نسبت ہی تھی، آپ کا علم، عمل، سبحان اللہ۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قریش کے قبیلے میں آپ جیسا عالم نہیں دیکھا، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ بلند رتبہ عالم اور بہت زیادہ حدیث روایت کرنے والے تھے۔ کیا شان ہے، اور اتنا بڑا مقام، ایسی نسبتیں، اور خوف خدا کا علم دیکھیں کہ حج کا احرام باندھنے کا ارادہ کرتے تو خوف خدا سے تھر تھر کانپتے، رنگ زر پڑ جاتا، اور آپ لبیک نہ پڑھ پاتے، اور کسی نے کہا کہ کیوں نہیں کہتے، تو لرزتے ہوئے خوف خدا سے کہتے مجھے خوف ہے میں لبیک کہوں اور مجھے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تیری لبیک قبول نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ یہاں ایک چیز کی طرف مزید بھی اگر ہم توجہ کریں تو ہمیں جو ایک بتایا گیا، عند اللہ جو آل فاطمہ میں سے ہے اسے کل قیامت کے دن مقام شفاعت دیا جائے کیا گا۔ بات ہے، کیا بات۔ اس عظیم مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود خوف خدا، رقت
اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بندگی. یہ احرام کا آپ نے ذکر فرمایا نا، تو آپ کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے جب آپ وضو کرتے تو وضو کے بعد آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا. جی جی. ایسا آدمی جو آپ کو پہلے نہیں جانتا وہ چہرہ دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ کون ہے. اللہ اللہ اللہ، اللہ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہمیں بھی خوف خدا عنایت ہو جائے. آپ کی سخاوت، اب سیدوں کی سخاوت تو مشہور ہے، تو آپ بھی سید ہیں، آپ بھی آل رسول ہیں. آپ کا وصال ہوا تو پتہ چلا کہ آپ 100 گھروں کی کفالت کیا کرتے تھے، یعنی دوران حیات لوگوں کو پتہ نہیں چلا. اور جو وصال ہوا تو آپ کی پیٹھ مبارک پر نشانات دیکھے گئے، تو یہ ان تھیلوں کے تھے جو رات کے اندھیرے میں آپ اٹھا کر مساکین پر صدقہ کرنے کے لیے لے جایا کرتے تھے. کیا شان ہے. اور صدیق و عمر رضی اللہ عنہما، شیخین کریمین سے آپ کی الفت، آپ کی محبت. تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ مجھے صدیق و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں بتائیں. فرمایا صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ انہیں صدیق کہہ رہے ہیں. فرمایا تیری ماں تجھے گم کر دے، مجھ سے بہتر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین و انصار صحابہ نے ان کو صدیق کہا ہے. ماشاءاللہ. جو ان کو صدیق نہ کہے اللہ پاک اس کی بات کو سچا نہ کرے. جاؤ صدیق و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرو اور انہیں عزیز رکھو. اس کی تمام ذمہ داری مجھ پر ہے. اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کی تمام ذمہ داری مجھ پر ہے. اس کی تمام ذمہ داری مجھ پر ہے، مطلب یہ کہ بے دھڑک ہو کر ان سے محبت کرو، ان کے حوالے سے ذرہ برابر اپنے دل میں میل نہ لاؤ. کیا بات ہے. جب خاندان اہل بیت کو ان سے کوئی شکوہ شکایت یا کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں تو تم کون ہوتے ہو اس طرح کی بات کرنے سبحان والے؟ اللہ. بے دھڑک ہو کر دیوانہ وار ان سے محبت کیا کرو. بات، کیا بات ہے. آپ کی سخاوت کے انداز عرض کیے کہ رات کے اندھیرے میں، ایک تو سخاوت، اور سخاوت کا انداز کیسا حسین ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں آٹے کے تھیلے کمر پر اٹھا کر فقراء پر صدقہ کرنے کے لیے لے جاتے تھے. اس میں بھی ایک چیز ذکر فرمائی گئی کہ جن گھروں میں دیا جاتا تھا نا، تو ان میں سے بھی کئی گھر اس طرح کے تھے کہ جن کو آپ کے وصال کے بعد پتہ چلا کہ یہ ان کی طرف سے آتا تھا. کیا بات ہے. اور یہاں تو حضرات ضروری اعلان سنیے، خود ہی لگے ہوتے ہیں. اچھا، اللہ اکبر. آپ کی کرامت کا بھی ذکر ہے. سوانح کربلا میں صدر اللہ فاضل نے لکھا اور بھی اکابرین نے لکھا کہ آپ کو قید کیا گیا، وزنی زنجیریں اور بیڑیاں ڈالی گئیں. امام زہری آپ کو دیکھ کر اشک بار ہو گئے اور کہنے لگے کہ میری خواہش ہے کہ آپ کی جگہ مجھے قید کیا جاتا. اللہ والے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. فرمایا کیا سمجھتے ہو زنجیریں مجھے تکلیف پہنچاتی ہیں؟ اگر میں چاہوں تو ایسا کبھی نہ ہوگا. بات صرف اتنی ہے کہ یہ زنجیریں مجھے اللہ پاک کی پکڑ یاد کرواتی ہیں. یہ کہہ کر آپ نے دونوں ہاتھوں سے زنجیروں کو نکال دیا اور پیروں سے بیڑیوں کو نکال دیا اور پھر ڈال دیا. یعنی دیکھیں کہ آپ کی کرامت کا بھی اظہار ہے اور آپ کی فکر آخرت کا بھی اس میں اظہار ہے. راضی برضا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بالکل. یہ بھی تو بہرحال مصیبتیں، پریشانیاں، دشواریاں آتی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر صبر کریں. انشاءاللہ دنیا آخرت میں اس کے ہم فوائد پائیں گے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے 94 سنہ ہجری میں دنیا سے پردہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین. میرے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ اب ایک سوال کی طرف بڑھیں گے. آئیے سوال سنتے ہیں کہ کون کہاں سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. میرا نام ثاقب حسین شاہ ہاشمی ہے. میں مرکزی جامعۃ المدینہ میاں والی کا طالب علم ہوں. میرا سوال نگران پاکستان کی بارگاہ میں یہ ہے کہ علم نافع کیسے حاصل؟ یہ فرما رہے ہیں کہ علم نافع کیسے حاصل کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کارساز ہے. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ادا بھی یہ رہی، آپ نے تعلیم امت کے لیے دعائیں کی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے علم غیر نافع سے پناہ مانگتا ہوں. اور علم نافع کے لیے جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں یا کریں گے اس پر عمل کریں.
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ پاک اس سے وہ علم بھی عطا فرما دیتا ہے جو اسے حاصل نہ ہو. تو دیکھیں اس کی برکت سے اور علم بھی حاصل ہوگا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے علم سیکھا اس پر عمل کیا اور اسے سکھایا. دیکھیں سیکھنا، عمل کرنا اور سکھانا. اور اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سب سامان موجود ہیں، سیکھنے کے بھی، سکھانے کے مواقع بھی ہیں اور عمل کرنے کے مواقع بھی ہیں کہ ایک ماحول بنتا ہے الحمدللہ درجے کا، کہیں قافلے کا، کہیں اجتماع کا، کہیں مدنی حلقے کا. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں آسمانوں کی بادشاہی میں اسے عظیم کہا جاتا ہے. کسے؟ جو علم سیکھے، عمل کرے اور سکھائے. اور علم دین کو پھیلانا یہ بھی علم نافع کا سبب بنے گا، نفع دینے والا علم. اللہ تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے. یہ آپ نے جو باتیں ذکر فرمائی ہیں اس میں پہلے مرحلے میں آپ نے دعا کا ذکر کیا. جی یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ نفع دینے والا علم بے عطا شک، فرمائے. بے شک. اس کے بعد دوسرا مرحلہ عمل اور تیسرا اس کی اشاعت، کیا بات. اس علم کو پھیلانا. یہاں اگر اس چیز کی طرف بھی توجہ رہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. یہ کہنے کے بعد ذکر فرمایا گیا افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ. جو اپنے علم پر عمل نہ کرے اسے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب اشاعت کا آپ نے تذکرہ کیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ دوسروں کو سمجھاتے سمجھاتے خود بھی سمجھ آ ہی جائے گی. ابھی ایک اور سوال انشاءاللہ شامل سلسلہ کریں گے. آئیے سنتے ہیں کہ کون کہاں سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. میرا نام محمد عبید رضا طاری ہے. میں جامعۃ المدینہ بکر میں درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں. عرض یہ ہے کہ ایک عالم دین کی شان قرآن پاک میں کیا بیان کی گئی ہے، رہنمائی فرما دیجیے. قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں عالم دین کی شان بیان کی گئی ہے. سورہ فاطر میں ارشاد ہوتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ترجمہ کنز الایمان، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. سورہ زمر پارہ 23 آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ جاہل اور عالم برابر نہیں. اور ایمان کی طرح علم بھی مقام اور مرتبے کی ترقی کا سبب بنتا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم بخشا گیا اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا. اور بھی قرآن پاک کی آیات میں بتایا گیا کہ اسرار و رموز کو علماء سمجھتے ہیں. کہیں بیان کیا گیا کہ آخرت کی قدر و منزلت علماء ہی جانتے ہیں، اور بہت کچھ بیان کیا. اور یہ آیات اور بہت ساری احادیث وہ علماء کی شان بیان کر رہی ہیں. تو یہ آیتیں اللہ کرے ہمیں یاد ہوں تاکہ ہمیں بھی استقامت ملے علم دین سیکھنے پر، اوروں کو ترغیب دلانے پر بھی یہ آیتیں ہماری معاون و مددگار ہوں گی. علم و علماء کی فضیلت مزید جاننے کے لیے فضل العلم والعلماء اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد محترم رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لکھا ہوا رسالہ ہے. مکتبۃ المدینہ نے بھی اسے شائع کیا، تفصیل کے ساتھ اور حوالہ جات کے ساتھ کیا ہے. اس رسالے کو بھی حاصل کیجیے اور پڑھیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع اور میسر اس میں آئے گا. استاد صاحب ہمارے طلباء کرام کو، مبلغین کو علم دین کی فضیلت، اس تعلق سے آیات اور نیکی کی دعوت کے فضائل، سنت پر عمل کرنے کی ضرورت، فضیلت وغیرہ اس طرح کی آیات یاد کر لینی چاہیے تاکہ ترغیبات میں، مدنی مشوروں میں، انفرادی کوشش میں، اجتماعی کوشش میں کام آئے. اللہ میں نصیب فرمائے. آمین. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں.
اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی گئے. ہمارا یہ دوسرا سیگمنٹ ہے دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا تعارف. آئیے آج کس شعبے کا تعارف ہمیں کروایا جائے گا، یہ سننے کے لیے نگران پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں. مجلس مکتوبات و اوراد عطاریہ روحانی علاج کا شعبہ ہے. یہ بہت سارے علاج کے انداز ہیں، یہ روحانی علاج. اور امیر اہل سنت جب امامت کرتے تھے، دعوت اسلامیہ بھی بنی نہیں تھی، اس وقت سے آپ روحانی علاج کا سلسلہ کرتے تھے فی سبیل اللہ. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ شعبہ ہے جو دعوت اسلامی بننے سے پہلے کا ہے. جی پہلے سے الحمدللہ. اور امیر اہل سنت ہاسپٹل جا کر دم کرتے، گھروں پر جا کر دم کرتے، تعویذات لکھ کر دیتے اور بغیر کسی فیس کے. تو بعد میں پھر یہ باقاعدہ ایک شعبے کا روپ دھار گیا الحمدللہ. اس شعبے کے قیام کا مقصد ہے کہ پیارے آقا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی اور غم خواری. شعبہ کس انداز سے کام کر رہا ہے؟ امیر اہل سنت کے اجازت یافتہ اوراد اور تعویذات وغیرہ جو ہیں مسلمانوں کو فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں، اور آن لائن استخارہ وغیرہ کے سلسلے ہیں. ہفتے میں 2 دن مدنی چینل پر ایک سلسلہ چلتا ہے روحانی علاج و استخارہ. براہ راست ہزاروں مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں، اور الحمدللہ فون لائن کے ذریعے استخارہ کیا جاتا ہے. 55,000 اسلامک بردرز اس سروس کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ای میل استخارہ سروس کے ذریعے استخارہ کیا جاتا ہے. اور بیرون ملک سے عاشقان رسول کے لیے واٹس ایپ استخارہ سروس بھی موجود ہے. ہزاروں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں فیضیاب ہوتے ہیں. ہزاروں پریشان اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے لیے ویب سائٹ پر موجود کارڈ سروس بھی ہے. یہ ایک دوسرے کی کاٹ نہیں ہے بھائی، یہ پریشانیوں کی کاٹ ہے، یہ بیماریوں کی کاٹ ہے، یہ مشکلات کی کاٹ کی جاتی ہے. جادو جنات ٹونا جی پریشانیاں جس طرح کی بھی ہوں. جی اس سروس سے ماہانہ کم و بیش 65,000 اور سالانہ کم و بیش 7,80,000 پریشان حال فیضیاب ہوتے ہیں. پائی پیسہ نہیں لیا جاتا الحمدللہ. نہ کالی مرغی نہ کالا بکرا، جی کسی بھی قسم کا کوئی بھی. ہاں جی، تنظیمی طور پر اس کی اجازت نہیں امیر اہل سنت کی طرف سے. ہماری تربیت یہ کی جاتی ہے. تو یہ جو ہماری مجلس ہے مکتوبات و اوراد عطاریہ، بلا مبالغہ لاکھوں اوراد عطاریہ، تعزیت نامے، عیادت نامے، تسلی نامے بھیجے جاتے ہیں. اب تک پاکستان بھر میں روزانہ جو بستے لگتے ہیں، اسٹال لگتے ہیں اسلامی بھائیوں کے لیے 900 بیرون ملک میں تقریباً 300 یعنی 1200 ہو گئی ہے. اور مریضوں کی جو اوسطاً تعداد ہے، جو تعویذ لینے آتے ہیں، اوراد لینے آتے ہیں، روحانی علاج کے لیے آتے ہیں، ان کو مریض کہا جاتا ہے. 3,35,000 کم و بیش ان کی تعداد ہے. ماشاءاللہ. اور پاکستان بھر میں کم و بیش 117 پوائنٹس پر 117 پوائنٹس پر اسلامی بہنیں بھی ویکلی بستے لگاتی ہیں، اور اس میں اسلامی بہنیں آتی ہیں. یعنی اسلامی بہنوں کو اجازت نہیں کہ اسلامی بھائیوں سے تعویذ لیں، تو اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں سے ہی تعویذ لیتی ہیں. ہاں کسی مرد کو محرم کو بھیج کر لے لیں وہ الگ بات ہے. تو یہاں بھی اسلامی بہنیں ہزاروں آتی ہیں، اور دستی مکتوبات امیر اہل سنت کے وہ دیے جاتے ہیں ڈاک کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے. اس کی تعداد کم و بیش 70,000 ماہانہ کی ترکیب ہے. اچھا، پھر اوراد عطاریہ تقریباً 6 لاکھ دیے جاتے ہیں، اور سینکڑوں عاشقان رسول مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں، اجتماعات میں آتے ہیں، غوث پاک کے مرید بن جاتے ہیں امیر اہل سنت کے ذریعے سے. ماشاءاللہ کئی اپنے چہرے کو مدنی چہرہ بنا لیتے ہیں. تعویذات کے ساتھ ساتھ انفرادی کوشش بھی جی، ہوتی ہے. نیکی کی دعوت تو آپ دیکھیں دعوت اسلامی کا ہر شعبہ، یہ مدنی مقصد تو ایک ہی ہے نا. یہ آپ کے جامعۃ المدینہ والوں کو کیا مدنی مقصد ہے؟ وہی جو سب شعبہ جات جی، ہیں. مجھے اپنی اپنی لوگوں اور کی ساری اصلاح، دنیا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تمام شعبوں کا مقصد یہی ہے. ٹھیک ہے. اور جس شعبے میں اپنی اور لوگوں کی اصلاح نہیں ہے تو وہ دعوت اسلامی کا شعبہ برحال. تو الحمدللہ نیکی کی دعوت ہوتی ہے. مختلف کورسز کے ذریعے اسلامی بھائی فرض علوم سیکھتے ہیں، سنت آداب سیکھتے ہیں، شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں. الحمدللہ یہ جو تعویذ لینے آتے ہیں ان کو رسائل بھی تحفتاً پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو. غمخواری اجتماعات کیے جاتے ہیں، یہ پریشان حال ہیں.
تو سارے پھر جمع ہوتے ہیں، صلاۃ الحاجات پڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، نماز پڑھ کر پھر بیان ہوتا ہے، اجتماعی دعا ہوتی ہے، پھر استخارے، اور یرقان کے مریض ہوتے ہیں، پیلیے کے ہیپیٹائٹس کے مریض ہوتے ہیں، ان کا خصوصی علاج کیا جاتا ہے، دیگر بھی اوراد و تعویذ کی ترکیب کی جاتی ہے الحمدللہ۔ پاکستان کے علاوہ جو یہ شعبہ ہمارا قائم ہے جس میں فی سبیل اللہ اوراد دیے جاتے ہیں، تعویذ دیے جاتے ہیں، روحانی علاج کیا جاتا ہے، ساؤتھ افریقہ میں ہے، کینیڈا میں، موریشس میں، امریکہ میں، اسپین میں، یونان میں، ہانگ کانگ میں، ساؤتھ کوریا میں، کینیا کے ممباسا میں، تنزانیہ میں، یوگنڈا میں، یو کے شہر بریڈ فورڈ، برمنگم، بنگلہ دیش، ہند میں بھی اس کی تراکیب الحمدللہ ہے۔ پھر مدنی بہاریں بھی الحمدللہ آتی رہتی ہیں، آتے ہیں، اور لوگ ایسے امراض جن کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کا تو علاج نہیں ہے، تو الحمدللہ یہاں جو ورد دیا جاتا ہے، یہاں جو تعویذ فی سبیل اللہ دیا جاتا ہے جو عین شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اس کی برکت سے لوگ شفا یاب بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ تو میں دعوت دوں گا کہ آپ کو کوئی طبیعت کا مسئلہ ہے، آپ کو کوئی گھر کا مسئلہ ہے، آپ کو کوئی اولاد چاہیے یا اولاد سے آپ پریشان ہیں، تو تعویذ لیں، روحانی علاج کروائیں، انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گے۔ شعبے کے اہداف کیا ہیں؟ تنظیمی طور پر جتنے ڈویژن ہیں پاکستان میں کم و بیش 5,500 ہیں، تو ہر ڈویژن میں ہم اس کا ایک بستہ انشاءاللہ لگائیں گے۔ اس شعبے کے ذمہ داران کی تقرری کا انداز کیا ہے؟ ایک رکن شورا ہیں دنیا بھر کے ان تمام نظام کو دیکھنے کے لیے، پھر ملکوں کی تقسیم ہے، ملک ذمہ دار بنائے جاتے ہیں، پھر ریجن ذمہ دار بنائے جاتے ہیں، پھر زون ذمہ دار بنائے جاتے ہیں۔ جو زون ذمہ دار ہیں یہی مفتش بھی ہیں، یہی تفتیش کرتے ہیں، بستہ بستہ جاتے ہیں، اور ہر بستے پر 3 رکنی مجلس بنائی جاتی ہے تاکہ جو عاشقان رسول یہاں علاج کی غرض سے آئیں، آندھی طوفان، بارش، سردی، گرمی، ان کو مایوسی نہ ہو، بستہ بند نہ ہو، کوئی قافلے میں چلا گیا، کوئی تفتیش سے اور مراد مجبوری میں یہی آ ہے کہ گیا۔ ان کے معاملات کو دیکھنا تاکہ کسی کے لیے کوئی آزمائش کی صورت نہ ہو۔ جی، بغیر حاضری نہیں ہے، تنظیمی تفتیش طریقے۔ کا لفظ دوسرے میں بھی استعمال ہوتا ہے نا۔ جی نہیں، دیکھیں کوئی بھی کام دیا جائے اس کی تفتیش تو کی جاتی ہے نا، اس کا جائزہ تو لیا جاتا ہے نا۔ ابھی آپ کے ہاں بھی دیکھیں کہ استاد صاحب پڑھاتے ہیں تو آپ کی مجلس جا کے جائزہ لیتی، تو اس طرح اس کے اندر بھی ہم نے یہ نظام بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم دعوت اسلامی والے کم حقہ بن جائیں اور سب کو دعوت آ جائیں، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، دین کی اس سے خدمت۔ پہلے جن شعبہ جات کا تعارف آپ کرواتے رہے تو شعبے کے رکن شورا کا نام ذکر کیا کرتے تھے، تو یہاں شعبے کے رکن شورا کا نام ذکر اب نہیں مجھے ہوا۔ وہ حیا آئی کہ وہ شعبہ میرے سپرد ہے، تو اس لیے میں نے نہیں بیان کیا تھا۔ اس شعبے کی نگرانی جو ہے الحمدللہ نگران پاکستان خود فرما رہے ہیں۔ ہاں، فی الحال ہے، یہ بدلتے رہتے ہیں شعبے، فی الوقت میرے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران اتاری، مدرس جامعۃ المدینہ علی پور چٹھا، ضلع گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں۔ رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس طرح دیگر لوگ جنات وغیرہ کی حاضری کرتے ہیں، جنات وغیرہ کو نکالتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، تو کیا اس طرح دعوت اسلامی کے اندر امیر اہل سنت یا جو ہمارے بستہ ذمہ دار ہوتے ہیں، کیا ان کو بھی اس طرح جنات وغیرہ نکالنے کی، اس کی حاضری کرنے کی اور ان سے بات چیت کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟ اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں، کیونکہ میرے پاس بھی بستے کی ذمہ داری ہے، تو اس حوالے سے دعوت اسلامی کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں۔ جنات کے تعلق سے آپ نے فرمایا، امیر علیہ سنت اور قوم جنات، اس پر پوری کتاب ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ امیر علیہ سنت کی برکت سے بہت سارے ایسے لوگ جن پر جن حاوی ہو گئے تھے، ان سے انہیں چھٹکارے حاصل ہوئے، اور ایسے واقعات بھی ہوئے کہ امیر علیہ سنت نے دم کیا تو وہ جن ختم ہو گئے، الحمدللہ۔ اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں۔ امیر علیہ سنت کا ذکر کیا تو وہ جن چلا گیا۔ دلوں کی راحت میں نا، اس میں ایک بار پورا یہ چلا تھا کہ وہ جنات کے تعلق سے امیر علیہ سنت کے معاملات، جو تعویذات عطاریہ والے ہیں، مکتوبات و اوراد عطاریہ والے، ان کے پاس بھی ایسے اوراد اور ایسے تعویذات ہیں جن سے جنوں سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اپنے طور پر کچھ نہیں کرنا چاہیے،
جو ہمارے اس بستے کے ذمہ داران ہیں ان کو جو ان کے نگران کی طرف سے ہدایات ملیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ویسے نیا مکان بنانے پر بھی کوئی ہے نا اس طرح کے تعویذات والوں کے ذریعے دم شدہ کیل ملتے ہیں؟ بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں جس سے الحمدللہ برکت ہوتی ہے، گھر میں اچانک آگ لگ جاتی ہے، اس طرح کے اور چکر بازیاں ہوتی ہیں شیطان کی طرف سے، جنات کی طرف سے، اس سے چھٹکارے کے لیے اوراد و وظائف وغیرہ ہیں، تعویذات ہیں، لیکن ہر ایک کو ہر ایک کام کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ سمجھتے ہیں فزیشین بھی ہوتے ہیں، سرجن بھی ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں، ہر ڈاکٹر ہر علاج تو نہیں کرتا نا۔ اس میں ناظرین کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بھی ویسے تعویذات تو ہوں گے جو پیشگی حفاظت والے حفظ ما تقدم کے طور پر استعمال بالکل، کیے جا جیسے سکتے ہیں۔ بچے کے آنے سے پہلے تعویذ ہے، گھر میں آنے سے پہلے، دکان شروع کرنے سے پہلے، اس طرح کی برکت والے تعویذات تو ہیں الحمدللہ۔ اور یہاں ایک اسد بھائی خصوصیت یہ ہے امیر اہل سنت کی برکت سے، شریعت کی اتباع۔ دیکھیں تعویذ جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے، جائز تعویذ جائز ہے، ناجائز ناجائز ہے۔ اب وہ ناجائز ہونے کے اس میں کفریہ کلمات ہیں، حرام کلمات ہیں یا محمل کلمات ہیں، پتہ نہیں ہے کیا ہے۔ تو یہاں جتنے بھی تعویذات ہیں، اوراد ہیں، یہ دارالفتہ اہل سنت سے چیک شدہ ہیں اللہ کی رحمت سے۔ یعنی تعویذ بنانے سے لے کر آگے تقسیم کرنے تک تمام تر معاملات شریعت کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم۔ اور اس میں تعویذات طاریہ کے بستے پر جو باقاعدہ ایک جملہ لکھا ہوتا نا، اللہ چاہے گا تو ہی شفا ہوگی، جی جی، تو یہ بھی ایک توکل والا جملہ ہے بے شک، تاکہ نظر اسی طرف رہے۔ بے شک بے شک۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچا، آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ عطار رہنما ہے۔ ہمارا اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے امیر اہل سنت کی حسین یادیں۔ آج کس حسین یاد کا تذکرہ ہوگا؟ آئیے وہ حسین یاد سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تصور مرشد کی برکتیں بھی پاتے ہیں۔ 92-93 کی بات ہوگی، 1992 یا 1993 کی۔ میں فیصل آباد آ چکا تھا تو امیر علیہ سنت کا ارجنٹ میں خط تشریف لایا کہ فیصل آباد کے قریبی کسی شہر کے اندر ایک نوجوان نے اپنے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کا عزم کر لیا تھا۔ اب اس نے امیر علیہ سنت کو خط لکھا، تو امیر علیہ سنت نے اس کو جو جوابی خط لکھا وہ مجھے بھیجا کہ آپ جائیں اس کے پاس اور جا کر اس کو خط پڑھائیں اور اس پر انفرادی کوشش کریں کہ خودکشی کا ارادہ ترک کریں۔ تو الحمدللہ میں نے اس کی معلومات کی، وہاں کے نگران کو رابطے میں لیا، ان کے نگران کے گھر پہنچا یا ان کے گھر پہنچا بھی مجھے واضح یاد نہیں ہے، یا کسی اور جگہ پر، اس اسلامی بھائی کو، یعنی عام نوجوان کو ہم اسلامی بھائی کہتے ہیں، دعوت اسلامی والے نہیں تھے، وہ محبت کرنے والے تھے، جا کے امیر علیہ سنت کا خط سنایا اور کچھ سمجھایا، الحمدللہ انہیں خودکشی سے توبہ کر لی۔ ماشاءاللہ۔ یعنی امیر علیہ سنت کی یہ خیر خواہی، دیکھیں نیکی کی دعوت، نماز کی دعوت، قرآن پڑھنے کی دعوت، فرائض واجبات، سنن مستحبات، اس کی دعوت تو امیر علیہ سنت کی رہتی ہے، اچھے اخلاق وغیرہ، ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے بچانے کا معاملہ، تکلیف دہ معاملات سے بچانے کا معاملہ۔ خودکشی کے تعلق سے تو مدنی چینل پر ناظرین نے دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائیو کال آئی کہ میں تنگ آ گیا تو میں خودکشی کرنے والا ہوں، اور امیر علیہ سنت نے لائیو سمجھایا، تو دوبارہ رپلائی آیا کہ میں نے توبہ کی، الحمدللہ۔ اس میں ایک تو جس طرح آپ نے امیر اہل سنت کا یہ ذکر فرمایا، تو ایک چیز کی طرف توجہ یہ بھی جاتی ہے، امیر اہل سنت نے چند ایک مرتبہ ذکر فرمایا کہ میں نے ایک ایک کو کس کس انداز میں جمع کیا، تو فیصل آباد کے اطراف میں رہ رہے ہیں، کہاں خط جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، اور کس اہتمام کے ساتھ آپ کو بھیجا جا رہا ہے۔ جی جی، اسی طرح امیر اہل سنت کا ایک بیان بھی ہوا تھا ملتان شریف کے اجتماع میں، خودکشی کا علاج، جی جی، تحریری طور پر رسالہ بھی اس کا شائع ہوا، بالکل موجود ہے، موجود ہے۔ اور اس میں بھی ایک بس ڈرائیور والا بھی واقعہ تھا، اگر وہ بھی ناظرین کو۔ کوچ کے ڈرائیور تھے، اے سی کوچ کے ڈرائیور تھے، تو انہیں کوئی اسلامی بھائی ملتان لے گئے، انہوں نے بیان سنا خودکشی کا علاج، تو بہت متاثر ہوئے۔ پھر امیر علیہ سنت کا پوچھا، انہوں نے ایڈریس معلوم کیا، کراچی حاضر ہوئے اور جا کر اپنی ردات سنائی کہ میں تنگ آ گیا تھا زندگی سے، اور میرا پورا عزم تھا کہ میں گاڑی سمیت جتنے بھی افراد ہیں سب کو کسی کھائی میں گرا دوں گا، میں خود اکیلا نہیں مروں گا، ان سب کو لے کے ڈوبوں گا، مگر آپ کا بیان سن کر میں نے توبہ کی۔
अल्हम्दुलिल्लाह वो ताइब होगा अल्लाह अच्छा, के उसमें भी थोड़ा सा जो एक और पहलू भी था ना कि लोगों के रवैये से तंग आ चुका था, तो इसलिए मैंने नियत की कि इन सबको साथ लेके जितने ले जा सकता हूँ इन सबको साथ लेकर मरूंगा। जी अल्लाह की पनाह। हराम मौत और बहुत सारे इसके असबाब हैं और ख़ुदकुशी का इलाज इसमें अमीर अहले सुन्नत ने बेहतरीन इलाज, कई इलाज ख़ुदकुशी के इनायत फरमाए। अगर उस रिसाले को कोई पढ़ ले, इरादा होगा तो तौबा कर लेगा। इसमें एक सबब का जिक्र तो हो गया ना यहाँ इसी गुफ्तगू के दौरान ही, तो अगर इस पर भी मैं चाहूँगा कि नाजरीन को मदनी फूल दे दिए जाएँ कि आपस के ताल्लुकात इस अंदाज में रखें कि सामने वाला आपकी बातों से इतना मजबूर ना हो जाए कि इस हद तक चला जाए। जी नहीं, अगर उसको मजबूर कर दिया माशरे ने, दोस्तों ने, और जहाँ अस्तगफिरुल्लाह उसकी कोई लव स्टोरी चल रही है, तो भाई मरेगा तो तू ना, वो थोड़ी मरेगा। और देखें कैसी एक दहशतनाक इसकी सज़ा है, आखिरत की खौफनाक सज़ा है कि वो जिस अंदाज से अपने आप को मारेगा आलम बरज़ख में, उसी तरह उसके साथ मामला होता रहेगा, दोज़ख के अंदर उसके साथ वो मामला होता रहेगा। तो वहाँ का तो अपनी जगह है ना, यहाँ भी जिस अंदाज में मरते हैं चेहरा नहीं पहचाना जाता, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, और अस्तगफिरुल्लाह, शक्ल देखकर लफ्ज़ तो ज़रा भारी है, घिन आ रही होती है, अस्तगफिरुल्लाह, अजीबो गरीब सूरत होती है। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये दुनिया ही में एक तरह की आजमाइश आ गई ना उसके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल इस तरह के मामलात से भी छुटकारा पाने का रास्ता और ज़रिया है अल्लाह की रहमत से। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की इताअत में दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ और बरकतें हैं। बेशक बेशक। जो अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ कदम बढ़ाता है, यकीन जानिए चैन सुकून और करार वाली ज़िंदगी पाता है। बेशक बेशक। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बे करीम जो मदनी फूल आज के इस प्रोग्राम में हमें मिले, इनको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचा। आइंदा प्रोग्राम में इंशाअल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या शान है इनकी ये है उलमा, हादी है रहनुमा ये है उलमा, हादी